بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ تو آج ہم بات کریں گے انڈیا نے جو آرٹیکل کی شک 307 کو ختم کیا ہے اپنے قانون سے، اس سے انڈیا کو کیا فائدہ ہوا ہے اور کشمیریوں کا کیا نقصان ہوا ہے، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے تمام ناظرین کو جو ہے میں آسانی سے سمجھا سکوں کہ اس آرٹیکل کو انہوں نے اپنے آئین سے کیوں ختم کیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت کشمیری وہ لوگ تھے، یہ آرٹیکل 1947 میں بنایا گیا تھا، اور اس قانون کے تحت کشمیری وہ لوگ تھے جو 1911 سے کشمیر میں آباد ہیں، اور پھر بعد میں آگے ان کی جو نسل ہے وہ بڑھتی گئی، صرف وہ لوگ کشمیری جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوں گے۔ تو جو اس سے بعد میں جو لوگ آ کے ادھر آباد ہوں گے کشمیر میں، ان کو کشمیری نہیں گنا جائے گا، اور نہ ہی اس قانون کے تحت کشمیر میں کوئی بندہ جگہ بیچ سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی باہر کے بندے سے خرید سکتا تھا۔ یعنی کہ فرض کریں پاکستان سے کوئی جا کے جگہ خریدتا ہے تو وہ نہیں خرید سکتا، اور اگر کوئی بیچے گا تو وہ کشمیری کو بیچے گا، کسی دوسرے کو نہیں بیچے گا، باہر سے دوسرے ملک کے کسی کو بھی نہیں بیچ سکے گا۔ کشمیر کی اپنی ایک حکومت ہوگی، اپنا ان کا ایک قانون ہوگا، اپنا پاسپورٹ ہوگا، اور ان کشمیریوں کو پوری آزادی حاصل ہوگی کشمیر میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جو فیصلہ تھا وہ اقوام متحدہ نے کرنا تھا، یہ 1947 سے لے کے آج تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ تھا مسلمانوں کے حق میں جا رہا تھا۔ تو اقوام متحدہ جو ہے وہ یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ مسلمانوں کو کہیں سے بھی فائدہ ہو۔ پوری دنیا کا کفر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ فلسطین کو دیکھ لیں، وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے، اور یہاں پہ انڈیا جو ہے وہ اب بدماشی پہ اتر آیا ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنا تھا اقوام متحدہ نے، کیونکہ دنیا کی جو باغ دوڑ ہے وہ یہودی کے ہاتھ میں آ چکی ہے مسلمانوں کی نااہلی کی وجہ سے۔ تو اب یہ چیزیں تو ہمیں فیس کرنا پڑیں گی، ہمیں بھگتنا پڑیں گی، جو بھی ہوگا ہمیں اپنا سارے اس کے آگے جو ہے وہ نیچا کرنا پڑے گا۔ تو فیصلہ جو بھی ہوتا، اس فیصلے کے تحت یہ تھا کہ کشمیر میں الیکشن ہوگا، اور الیکشن میں اگر کشمیریوں کا جو حق ہے وہ انڈیا کے ساتھ جاتا ہے تو کشمیر انڈیا کا حصہ بنے گا، اور اگر پاکستان کے حق میں آتا ہے تو کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ ہاں، اگر وہ یہ رائے دیتے کہ نہیں ہم ایک آزاد ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں تو کشمیر ایک آزاد ملک، الگ ملک بھی بن سکتا تھا۔ ان کو اس آئین کے تحت یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنا پرچم خود بنا سکتے ہیں، اپنے قانون جس طرح انہوں نے اپنے قوانین بھی بنانے تھے۔ تو اس طرح سے اب انڈیا کو ختم کرنے سے اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اب انڈیا وہاں پہ گورنر راج لگائے گا، گورنر راج چلے گا انڈیا کا۔ اسمبلی جو ہے، اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی۔ کشمیری لوگ اب سیاست نہیں کر سکیں گے، نہ ہی کشمیری ووٹ ڈال سکیں گے، نہ کشمیری سرکاری ملازمت کر سکیں گے، اور نہ ہی وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکیں گے۔ اپنا کاروبار کرنے کے اوپر بھی پابندی ہوگی کشمیریوں کے۔ صرف ہندو یاترا جو ہے وہ کرے گی، وہاں پہ گورنر راج لگائے گی، وہی وہاں پہ جو ہے سرکاری عہدے ان کے پاس ہوں گے، اور جو مسلمان ہیں وہ ہندوؤں کے نوکر بنیں گے۔ جس طرح کے ہندوستان میں ان کی جو اچھوت قسم کا ایک ہندو ہے، نچلی درجے کا ہندو گنا جاتا ہے، وہ کرسی کے اوپر بھی نہیں بیٹھ سکتا، وہ کسی بڑے ہندو کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، وہ نیچے بیٹھے گا۔ یہ درجہ حاصل ہو جائے گا کشمیریوں کو انڈین قانون کے مطابق، اور کشمیری جو ہیں وہ ہندوؤں کے صرف نوکر بن کے ہی ہندوستان میں رہیں گے۔ یہ فائدہ ہوا ہے اب انڈیا کو۔ لیکن انڈیا نے اس کو اس لیے اس میں ترمیم کی ہے کہ وہ اب وہاں سے کشمیریوں کی خون ریزی کرے گا، اور ہندوؤں کو ہندوستان سے لا کے کشمیر کے اکثریت مسلم جو علاقے ہیں وہاں پہ ان کو آباد کرے گا، اور اس کے تناسب میں جب فرق آئے گا تو اقوام متحدہ بھی بہت سالوں سے اسی دن کا انتظار کر رہا ہے کہ جب انڈیا یہ بات کہے گا کہ اب آبادی کا تناسب ٹھیک ہے، ووٹ ہمارے حق میں جائیں گے، تو وہ اس کا فیصلہ کر دے گا۔
تو آنے والے 5-7 سال تک ان کا یہی پلان ہے کہ ہم جو ہے ہندوؤں کی وہاں پہ اکثریت ہو جائے گی، جب الیکشن ہوگا تو وہ ہندوستان کے حق میں جائے گا، یہ ہے پلان ان کا۔ باقی مزید ہم جو معلومات ہے اس حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک واٹس ایپ کے اوپر بھی شیئر کریں، اور اپنی جو ہے وہ ایک اخلاقی سماجی جو ہماری ایک امداد بنتی ہے وہ ہم کریں کشمیریوں کی، اور اپنی فوج کے ساتھ بھی ہم جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے ہمیں۔ تو اس وقت ہماری جو ساری فوج ہے، فورس ہے، گورنمنٹ ہے، وہ بالکل اس وقت جاگ رہی ہے اور ہائی الرٹ ہے۔ تو دیکھتے ہیں ابھی آنے والے جو 48 گھنٹے ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک لازمی کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، پھر ملیں گے آپ کو، اللہ حافظ۔